الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میرے بہت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں مختلف مذہبوں، زبانوں اور قوموں کے لوگ ساتھ بستے ہیں۔ یہاں کے محلوں اور گلی کوچوں میں ہم مسلمانوں کے ساتھ ہمارے ہندو، سکھ، عیسائی اور ہم وطن برادران وطن ہمارے ساتھ جیتے ہیں۔ لیکن افسوس، آج ہم جب نفرت کی ہوا چل رہی ہے، جب دلوں میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، تو ہمیں یاد دلانے کی ضرورت ہے اس سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دلوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ اسلام نے صرف مسلمان پڑوسی نہیں بلکہ ہر پڑوسی کے حق کی تعلیم دی ہے۔ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ پڑوسی چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، اس کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہوتے ہیں جو اس وقت پامال ہوتے جا رہے ہیں۔ قرآن شریف کے 5ویں پارے سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ فرما رہے ہیں وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ۔ اوپر سے تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ پھر آگے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور ایسے پڑوسی کا بھی احترام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے جو تمہارے پڑوس میں بھی رہتے ہیں اور تمہارے رشتہ دار بھی ہیں۔ اور اسی طرح وَالْجَارِ الْجُنُبِ، جو آپ کے بازو میں جو پڑوسی رہتے ہیں، یعنی پاس میں یا سامنے، ان پڑوسیوں کا احترام اور ان پڑوسیوں کا خیال رکھنا اور ان پڑوسیوں کے مصیبتوں اور پریشانیوں میں ساتھ دینا، یہ مسلمان ہونے کے ناطے تمہاری ذمہ داری ہے۔ آگے فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور وہ ساتھی جو تمہارے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں، یعنی تمہارے روم میٹس ہیں یا کلاس میٹس ہیں، اور اسی طرح تمہارے ساتھ ہمیشہ سفر میں اور تمہارے کاموں میں ساتھ رہنے والے، اور تمہارے دکانوں میں اور آفس وغیرہ میں جو تمہارے ماتحت لوگ رہتے ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کے پریشانیوں میں کام آنا، یہ تمہاری بہت بڑی ذمہ داری۔ آئیے احادیث کی روشنی میں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پڑوسیوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ بخاری کی ایک روایت ہے جس کے راوی عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ جبریل علیہ السلام مسلسل مجھے پڑوسیوں کے حقوق کی نصیحت کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ مجھے اس بات کا گمان ہونے لگا کہ شاید وہ پڑوسی کو بھی وارث بنا دے گی، یعنی وراثت اپنے گھر والوں میں جیسی بٹتی ہے، اتنا قریبی بنا کر پڑوسی کو پیش کیا گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہمارے وارثوں کے اندر اس کو شامل کر دیا جائے گا، یعنی اتنا قریبی ہے وہ تمہارا جس کو ہم آج دور بنا دی ہیں اپنے دلوں سے۔ اور ایک حدیث ہے کہ جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ 3 مرتبہ قسم کھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے جس کے پڑوسی اس کی ایذا سے، تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے بخاری کی جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کو نہ ستائے۔ اور ایک حدیث ہے مسلم کی جس کے راوی ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے حضرت ابوذر کو خطاب کرتے ہوئے کہا یا اباذر اذا طبخت مرقا فاکثر ماءہ وتعاہد جیرانک، اے ابوذر جب تم سالن پکاؤ اپنے گھر میں تو اس میں پانی زیادہ ڈالو اور اپنے پڑوسیوں کا اس میں خیال رکھو۔
ایک اور حدیث مسلم کی جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت من لا يأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ مسند احمد کی ایک روایت جس کے راوی ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، بہت ہی دل گداز اور دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی حدیث ہے یہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس المؤمن الذی یبیت شبعان وجارہ جائع الی جنبہ، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اس حال میں رات گزارے کہ وہ پیٹ بھر کر کھا کے سو جائے، اس حالت میں کہ اس رات اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ عزیز بھائیوں، یہ ساری احادیث اور آیت ہمیں یہ روشناس کروا رہے ہیں کہ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے، اس کے خوشی اور غم میں اور اس کے موجودگی میں یا اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور عزت کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مذہب کی بنیاد پر ہم فرق نہ کریں۔ افسوس ہم نے سجدوں کی کثرت کو نجات کا ذریعہ سمجھ لیا ہے، مگر اب تک پڑوسی کی مسکراہٹ کو عبادت نہیں سمجھا۔ آج سخت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بھولی ہوئی سنت کو زندہ کریں۔ مسکرانا، سلام کرنا، مدد کرنا، پڑوسی کا حال پوچھنا، چاہے پڑوسی مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، یہ میری ذمہ داری ہے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کا ہمیشہ خیال رکھے۔ بہت سارے اپنے گھروں کے اونر رینٹ پہ، کرائے پر گھر دے دیتے ہیں، قانونی طور پر مہینہ مکمل ہونے کے بعد ان سے جا کر اصولی لے لیتے ہیں اور اپنا کرایہ لیتے ہیں، لیکن ایک دلی ربط، ایک انسانیت اور ایک اسلام کی تعلیم ان کی زندگیوں میں نہ ہونے کی وجہ سے جس کو کرائے پر رینٹ پہ گھر دیے ہیں وہ لوگ کس حال میں ہیں، پریشان ہیں، بھوکے ہیں، کس طرح بیمار ہیں، یہ کوئی حال نہیں پوچھتے۔ یعنی پیسے کی اہمیت اور چیزوں کی اہمیت زندگیوں میں آ گئی، لیکن آج تک ایک انسانیت ہماری زندگیوں میں نہیں آئی ہے۔ تو یہ احادیث ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو ایک اچھے رخ پہ لائے کہ ہمارے اندر ہمدردی ہو اور انسانیت آئے، کسی کی تکلیف دیکھے تو اس تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں خود غرضی، مفاد پرستی، سنگ دلی، حسد و نفرت جیسی مہلک بیماریوں سے حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیشہ ہمیں لوگوں کی ضرورتوں میں کام آنے والا ایک ہمدرد انسان بنائے رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔